Hello, Assalamu alaikum everyone. So this is Nazia Khan, Head Corporate Communications, Seo Club Pakistan and Management House. And I'm here with you guys with another amazing episode of Coffee with CEO. اور آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں Coffee with CEO is a program where we invite the top entrepreneurs of Pakistan to tell us the story of their pain and pride. And why we want this to for you, because we want you guys to take inspiration from their success stories. اور آج کا episode is really very special because we are having a female CEO in the real estate sector. So please welcome Nazia Wasim, who is COO for Century Ventures. How are you, Nazia? بالکل ٹھیک ٹھاک اینڈ تھینک یو بھائی نازیہ خان. ہم دونوں کا نام سیم ہے. It's an N square now. اسٹوری میں سب سے انٹرسٹنگ یہ بات مجھے یہ لگتا ہے. Nazia, you know, whenever we are compiling our book 100 performing CEOs and companies of Pakistan, out of 100, if there are 5 females, then I'm on the 11th sky. کہ بھائی 5 خواتین آ گئیں. That's how difficult it is to have a women entrepreneur here in Pakistan. Number 2, in real estate sector, we have covered almost all real estate joints, but we never came across a woman, bhai. So kaise hua ye sab kuch? You tell us, are you a real estate lady? Yes or yes? How this became possible? ایکچولی ہر چیز جو ہوتی ہے کہ نازیہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ گھر میں کیا پرابلمز آئیں, گھر سے کیا ہوا, اور جب آپ چیزیں دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب آپ کی بیٹی یا بیٹا ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر کے اپنے فیوچر کی طرف سوچ رہا ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے, اور اسپیشلی فیمیل کے لیے, کہ یہ بات آتی ہے کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, اور آپ نے ایسا کرو ڈیزائنرز بن جاؤ, آرکیٹیکٹ بن جاؤ, اور کوکنگ کے کوئی چیزیں لے لو, سم تھنگ یہ کچھ لے لو. ایسا کچھ کبھی بھی نہیں آیا, ابھی تک نہیں ہے. کیا میں پرانی بات کر رہی ہوں آپ سے 19 کی, لیکن میں ابھی بھی بات کروں کبھی بھی ایسا نہیں ہے. لیکن جب میرے یہ والی چیز آئیں تو میں آئی تو لاہور میں پڑھنے کے لیے تھی, بیسیکلی بلانگ ان ساہیوال. تو جب میں ادھر سے یہاں آئی تو میرے جو بابا کی ایگریکلچر تھی, تو جب زمینیں وغیرہ پہ بھائی نہیں جا رہے ہوتے تھے تو بابا نے کہنا کوئی نہیں جا رہا, تو میرا میتھ بڑا اچھا تھا. اچھا, میں میتھ میں مطلب کہ میں کہتی تھی کہ میرے 99 نمبر, بس اوپر بھی نمبر ہوتے تو شاید میں لے لیتی. تو میں میتھ کی ٹیچر بھی اپنے ٹائم پہ رہی ہوئی ہوں. تو میں جب اپنے بابا کے ساتھ زمینوں پہ جاتی تھی تو وہاں پہ آپ نے زمینیں دی ہوتی تھی, آپ کو پتہ ہے ٹھیکے پہ کچھ اس طرح, تو میں ان کا حساب کتاب So you do calculations very quick. بالکل. تو جب میں نے وہاں سے شروع کیا تو میں نے اپنے بابا کو دیکھا زمینیں لیتے, چیزیں کرتے. تو میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ یار یہ میرا نا بیٹا ہے, یہ بیٹی والی بات نہیں اس کے اندر. سیریسلی میں میرا انٹرسٹ یہ تھا, میں دیکھ جو رہی ہوتی تھی. بٹ وہ زمین لیتے تھے, یہ بڑی سستی مل رہی ہے یہ لے لو, یہ بڑی اچھی مل رہی ہے یہ بھی لے لو. تو میں نے یہ چیزیں ان سے سیکھیں. ہم اپنے شہر سے اپنے گاؤں جانا, جہاں زمینیں پڑی ہوتی تھی تو زمینیں وہ بیچتے نہیں تھے, زمینیں لے رہے ہوتے تھے زیادہ. ٹھیک ہے. تو میرا انٹرسٹ تھوڑا تھوڑا ڈیولپ ہوا. ایسا نہیں تھا کہ میں نے اس فیلڈ میں آنا, یہ بھی نہیں تھا. But you like doing the calculations for your زمینیں. مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بڑا اچھا ہے, تو کچھ نصیبوں کی بھی رولے ہوتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ بھی. تو مجھے جو پہلا میرا حصہ ملا لینڈ کا, جب پارٹیشنز ہوتی ہیں, چیزیں آپ کے حصے میں آ رہی ہوتی, تو میرے پاس جو پیسے ملے تو آپ بلیو کریں کہ میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرے حصے میں جو پیسے آ رہے ہیں, باقیوں نے اپنے اپنے طور پہ, تو میں نے آ کے کمرشل یونٹ ہی خریدے, اور میں نے وہ خرید کے ہی ری سیل کرتی تھی, اور مجھے وہیں سے عادت پڑ گئی آگے سے آگے جانے کی. So that's how you started. بالکل, میرا سٹارٹ ہی یہیں پہ تھا. اور پھر میں جب آ کے پڑھنا شروع کی تو میں نے ایک جاب سے زندگی سٹارٹ کی. کوئی لوگ کون کہہ سکتا ہے کہ یار 15,000 کمانے والی خاتون آج کیسے یہ COO of a سینچری وینچر. تو آپ دیکھو کہ یہ جو 15,000 کا سفر از اے سینچری وینچر CEO کا سفر, یہ کافی ٹف رہا. Tough tha. Now my next question is, what were the pain points you felt when you joined real estate as a woman? سب سے پہلی بات یہ کہ یار میرے کبھی بھی میرا انٹرویو ہوتا ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری فیملی نے سپورٹ نہیں کیا, میرے بابا نے اور میری ماما نے سپورٹ کیا, میرے بھائیوں نے شاید اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا, میرے بہن بھائیوں نے سپورٹ نہیں کیا. انہیں بڑی انسلٹ فیل ہوتی تھی, تم ریئل اسٹیٹ, تم پراپرٹی کا کام کرتی ہو, یار یہ کوئی ایجنٹ بن گئی ہو, یہ کون سا کام ہے. میں نے کسی کو بتانا, تم کہو کہ میں ٹیچر ہوں. تو میں نے ایک دفعہ کہا, میں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ میں اگر یہ کام کر رہی ہوں تو اس میں کون سی مشکل ہے یار, کون سا پرابلم ہے. مجھے ہمیشہ یہ چیز اچھی لگتی تھی کہ میرے پیسے جمع ہو گئے. مجھے اس کی یہ چیز سمجھ آتی تھی کہ یہ پیسے, فار ایگزامپل میں نے کپڑے کا اگر کام کیا, ایز اے فیبرک آپ نے برانڈ لانچ کر دیا, تو
تو آپ نے 3-4 سوٹ بنائے, تو اس کے اوپر اگر نہیں ہوا تو وہ 3-4 سوٹ آپ کے فیشن میں نہیں آئے تو وہ ڈیڈ ہو گئے. تو ریئل اسٹیٹ میں نازیہ ایک اچھی چیز کیا تھی کہ میرے جو پیسے نا وہ سیف تھے. میں نے ایک بائی چیز خرید لی نا تو وہ جمع ہو گئے, مجھے لگتا تھا میں نے کھائے نہیں ہیں وہ پیسے, تو میں اس سے ہر 4 مہینے بعد کچھ سیل کرتی تھی. تو مجھے یقین جانے جو پہلا پروفٹ 50,000 روپیز ہوا, 50,000 روپیہ. تو میں کہتی تھی بڑا اچھا پروفٹ ہے 50,000 روپے, مطلب وہ آپ اگر 17 سال پہلے کی بات لگائیں تو وہ 50,000 روپے اماؤنٹ ہوتا تھا. تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. میں پڑھ رہی تھی تو میری اسٹڈی اس طریقے سے کنٹینیو نہیں ہو سکی زیادہ, مجھے اسی سائڈ کی وہ ایک ہوتا ہے کہ لت لگ جانا, نشہ لگ گیا, تو میں اسی چیز کی طرف چل پڑی. تو لیکن میں نے ٹف چیزیں کی, مشکل ہوئی, لیکن سب سے اچھی بات کیا ہوئی جو میری لائف کے اندر تھا کہ میری جب شادی ہوئی اس وقت تو میں چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیتی تھی. اچھا, بڑے مطلب when you got married آپ کوئی 2-4 ڈیلیں کر چکی ہوئی تھی تب تک؟ شادی سے پہلے میرا ایکسپیرینس بھی اسی کام میں تھا, میں نے جاب بھی اسی فیلڈ میں کی, ریئل اسٹیٹ میں کیا. جب میری شادی ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ تم نے تو اب کچھ نہیں کرنا, تم یہ سب چھوڑ دو, ہم ریئل اسٹیٹ میں نہیں آئیں گے. ابھی اگر وہ سامنے بھی ہوتے تو میں یہی کہتی ہے کہ انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا نہیں تم نے کوئی کام نہیں کرنا. اس سے ٹپیکل ہوتا ہے کہ یار تم اور کوئی بزنس کرو اور گھر سنبھالو. ہاں, میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ مجھے دیں. میں نے ایک سلون بنا لیا, میرا وہ بھی انٹرسٹ نہیں تھا. پھر وہاں پہ میں نے مطلب ایک جو سے ڈیزائنر بوتیک وہ بنا لی, مجھے وہ بھی انٹرسٹ نہیں تھا. پیسے میں نے کہا دیکھو میں آپ کے پیسے ضائع کرتی جا رہی ہوں. نہیں تمہیں نہیں پتا لوگ کیا کہیں گے, چھوڑ دو یہ کام بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک لوگ کیا کہیں گے مجھے کبھی ان چیزوں کی نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں آپ کچھ ایسا کرو کہ لوگ یہ کہیں کہ یار کمال ہو گیا. I'm feeling you're telling me a love story with your real estate career نا, کہ مطلب آپ سارے جہان سے لڑ رہی ہیں اور you were trying so many other things, but آپ کا دل جو ہے نا وہ again it was towards real estate نا. ہونا بھی یہ چاہیے. میں ایک بات بتاؤں کہ جب آپ سائیکل چلا رہے ہوتے ہو تو میں اکثر کہہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کے پتھر آ رہی ہیں, آپ کو سائیکل کی سپیڈ سلو ہو رہی ہے, بٹ آپ چلاتے جا رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ کا اگر فوکس ہے نا, آپ نے سوچا ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے اور وہ غلط چیز نہیں ہے, تو میں کہتی ہوں کہ آپ کسی کو جواب نہ دو, وقت اچھا جواب دیتا ہے. How you convinced your husband then? وہ کیسے ہوا؟ ان کی بھی بہت اچھی, جیسے میری شادی ہوئی تو جب انہوں نے کہا تو میں نا گھر میں اکثر خواتین کے گیٹ ٹوگیدر دوستوں کی ہونی, تو میری ایک دوست تھی بیٹھی ہوئی, تو میں آلریڈی ایک شاپنگ مال ہے بہت فیمس مال ہے گلبرگ کے اندر, تو اس میں جاب کیا کرتی تھی. تو جب انہوں نے مجھے وہاں سے چھڑوا دیا تو میں گھر بیٹھ گئی. تو مجھے کہنے لگے کہ اب تمہیں کیا ضرورت ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کام کرو گھر بیٹھو. اچھا میں ٹک 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 کر کے, نازیہ میرا فوکس تھا کہ میں نے انہیں کس طرح لے کے آنا. ان کا ایک ہی گھر تھا جب میری شادی ہوئی, تو سوچو کہ میں نے اکثر میں کہا کرتی تھی کہ ان کا ایک ہی گھر ڈی ایچ کے اندر, اور جو میرے خیال 1 کنال کا گھر تھا. تو ہمارے اس گھر کے ایکسپینس ہوا کرتے تھے اس ٹائم میں 2.5-1 لاکھ روپیہ. تو ظاہر ہے کچن ایکس وائی زی کے ایکسپینس ہے. تو میں نے وسیم صاحب کہنا دیکھیں آپ کی سیلری ہے اتنی, تو آپ یہ گھر کا خرچہ, کچھ سیونگ ہماری نہیں ہو رہی, تو بس گھر بنا ہوا. میں کہا اچھا بس گھر بنا بس اور کچھ نہیں ہے. اچھا میں ٹک ٹک کر کے لگی رہتی تھی, مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے 3 ماہ لگے مجھے 3 منتھ. میں نے ایک دفعہ کہا, میں کہا وسیم صاحب میرا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے, ہم اگر اس گھر کو بیچ دیں تمہارا دماغ خراب ہوگا, تو آپ نے تم نے گھر بیچنے کی بات کر دی ہے. میں نے کہا وسیم صاحب میں نے گھر بیچ کے اپنے نام پہ نہیں لگوانا. ہوتا ہے نا ہسبینڈ کو ہوتا ہے کہ شاید اس نے میری پراپرٹی بیچنی اور بھاگ جانا ہے, سم تھنگ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں, یہ میں آپ کو اپنے اس بزنس میں آنے کا بتانے لگی ہوں کہ میں کیسے جمپ کیا اور کہاں سے ہم نے پیسے کمائے. تو فائنلی میری ایک دوست تھی, مطلب کہ بڑی تھی میرے سے, تو انہوں نے کہا میں گھر ڈھونڈ رہی ہوں, میں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے. تو وہ باہر سے آئی تھی, تو میں نے کہا میرے گھر خرید لیں. تو کہتی کتنے کا؟ میں نے کہا میرا گھر خرید لیں. اسے تیار ہو گئی, 375 سم تھنگ کا گھر تھا. تو میں نے کہا آپ لے لیں, تو آپ اسے رینٹ آؤٹ کر دیں. اور وسیم صاحب کو جا کے بتایا آپ کا گھر بک گیا. میں نے انہیں ایگری کر لیا ان آنٹی کو, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور وہی گھر میں نے ان کو رینٹ پہ لکھ لیا, اور میں نے بھی سائن نہیں کیا, کچھ نہیں, میں نے بات کر لی, ڈیل ہوگی. میں نے وسیم صاحب کو سمجھائی. پہلے میں نے کہا وسیم صاحب میری بات غور سے سن لینا, نہیں سمجھ آئے گی نہیں, مگر وہ گھر بیچ کے کیا کیسے کام شروع کیا, آپ تو بے گھر ہو گئے. وسیم صاحب کو جب میں نے یہ سمجھایا کہ میرا پرپوزل سن لو, نہیں سمجھ آتا, میں اکثر کہتی ہوں کہ یار سننے والے آپ اپنے فیملی کو, اپنے بھائی کو, اپنے ہسبینڈ کو پرپوزل ضرور ڈسکس کرو, دلی میں ڈرو مت کہ یہ نہیں سنے گا. میں نے انہیں کہا کہ اگر میں گھر بیچ دیتی ہوں تو پلیز اس کا رینٹ آ رہا ہے, دیکھو ہمیں یہ رینٹ آؤٹ مل گیا ہے, بڑے نارمل مناسب پیسوں میں ہمیں رینٹ پہ مل گیا تھا پورا گھر.
تو وسیم صاحب نے کہا کہ پھر ہم کیا کریں گے, یہ پیسے کہاں جائیں گے؟ میں کہ یہ پیسے ہم جنما مال کے اندر ایک شاپ تھی, میں نے کہا ہم وہ بائی کریں گے. اس شاپ کی جو اماؤنٹ تھی 270 رینٹ آتا تھا ہمارے پاس, ماشاء اللہ, نہیں 250 سم تھنگ, تو وہ رینٹ آتا تھا. تو وہ جو 2.5 لاکھ تھا اس میں سے ہم کوئی 80,000 رینٹ دیتے تھے اور باقی ہماری سیونگ تھی. تو 1 سال کے بعد جو شاپ ہم نے بیچی تھی ہمیں 1 کروڑ روپے پروفٹ ملا تھا اس کے اندر سے. تو وہ جو 370 گھر بھی بیچ دیا, then you took a shop. ہاں شاپ بائی کی کمرشل. مگر پھر گھر کب خریدا؟ دیکھیں سوال is still نہیں, لیکن اب یہ بڑے انٹرسٹنگ ہے اگر کوئی سننے والا. I'm Wasim and I'm seriously feeling very اچھا, اب heartbroken. میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ نے وہ گھر میرا تھا, اس کا رننگ ایکسپینس 2.5 لاکھ تھے, وہ میں نے گھر بیچ کے کمرشل یونٹ لے لیا. ٹھیک ہے, ڈن. اس کمرشل یونٹ سے مجھے ایکسپینس آ رہا تھا وہ میرے گھر پہ لگ رہا تھا, ڈن. رینٹ بھی جا رہا تھا. جو وسیم صاحب کی سیلری تھی وہ سیونگ تھی, اور پھر وہ آپ نے 1 کروڑ پروفٹ پہ شاپ بیچ دی. جو 1 کروڑ پروفٹ پہ شاپ. اب آپ دیکھو جو 375 ہمارے پاس آلریڈی بجا ہوا اور 475 ہو گیا. 475 کو میں نے وسیم صاحب کو کہا کہ اب مجھے بتائیں اس کا کیا کرنا ہے, تو گھر دوبارہ لے لے. تو کہتے اب تم بتاؤ. میں کہ ابھی گھر رہنے دو آپ کو. بھی کراچی کے میمنوں کا دیکھو وہ جلدی گھر نہیں لیتے. آپ کے بزنس سے گھر بنتا ہے, گھر سے آپ کا بزنس نہیں بن سکتا. تو میں نے وہی فارمولا اپنایا کہ بزنس سے آپ نے گھر کیسے بنانا ہے. تو پھر آپ نے بزنس سیٹ اپ کیا. میں نے وہ جو 5 کروڑ میرے پاس تھا رننگ ایکسپینس, تو اس سے ہو رہے تھے, ہو رہا تھا, وہ تو آ رہا تھا رینٹ. بالکل. تو مگر اب تو دکان بک گئی نا. نہیں, اب وہ پیسے آ گئے 475. ایک اور دوست کے پیسے تھے 5 کروڑ, اس سے لیے 5 میں نے لیا. 1 فلور تھا کمرشل مل رہا, پورا خرید لیا. جی, ہم 10 کروڑ روپے دے کے وہ فلور ہم نے بک کر لیا. There should be a movie on اس کا 30% اماؤنٹ کے ساتھ ہم نے بکنگ کر لی اور اسے ری سیل کیا. 6 کروڑ اسے بچا, 6 مجھے بچا, تو ہم نے اس 5 سے پھر 11 بنایا. ویری گڈ. کہنے کا یہ مطلب, بتانے کا یہ مطلب کہ اگر آپ لوگ ریئل اسٹیٹ میں آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں, تو آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کے پاس سب سے بڑی پراپرٹی ہے. آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے وہ آپ کے پاس سب سے بڑی پراپرٹی ہے. آپ کو روٹیشن آنی چاہیے یار. روٹیشن. ہمارے لوگوں کو روٹیشن نہیں آتی. نہیں, تو یہ آرٹ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اچھا, کیا یہ انبورن تھا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچرلی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ نے آپ سے کروانی. میں نے آپ کو کہا میرا میتھ بہت اچھا تھا, تو میں کیلکولیشن میں بہت اچھے تھے کہ میں نے یہ ٹوٹل اتنا انٹرسٹ, اتنا ری سیل ویلیو. اس میں میں کہتی کہ میرا نہیں بن سکتا تھا اگر میرا ہسبینڈ مجھے پیسے نہ دیتے. سب سے بڑی بات ہے بلیو نہ کرتے, پلیز اگر وہ میرے پہ بلیو نہ کرتے, وہ مجھے پیسے نہ دیتے, تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا. میں جتنی مرضی انٹیلیجنٹ ہوتی تو میں گھر میں ہانڈی روٹی ہی. ویری ٹرو. ناؤ ٹیل اس واٹ از سینچری وینچرز بھائی, ہے کیا؟ What do you guys do? اب سینچری وینچر کی اگر میں اسٹوری بتاؤں کہ یہ یہاں کہاں تک ہم پہنچے, جب یہ والا ہم نے کام کر لیا تو ہم نے 6 سینس ہماری ایک مارکیٹنگ فارم تھا, تو ہم دونوں نے ایک کمپنی رجسٹر کی جو ہم نے مختلف پروجیکٹ کی مارکیٹنگ کرتے تھے. ایز اے کمرشل پروجیکٹ, اس پروجیکٹ کو ہم پورا لے لیتے تھے تو ہمیں ایک پرسنٹیج اچھی مل جاتی تھی. تو ہم اس کو سیل کر کے پھر ہم نے ایک فیملی فارمز بنائے جو فارم ہاؤس سوسائٹی تھی 100 ایکڑ کی, برکی کے اوپر ہماری تھی. ہم نے کچھ پیسے لے کے وہ بھی لانچ کی. And then you sold them, نا؟ جی, وہ ہم نے ساری بیچ دی. وہاں سے پیسے آئے تو پھر ہمارے بڑے اچھے وسیم صاحب کے دوست تھے یاز صاحب, تو انہوں نے کہا کہ وسیم صاحب نے اور ہم نے مل کے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ لوگوں کے جو پروجیکٹ ہم مارکیٹ کر رہے ہیں, لیگوں کو جو پیسہ اکٹھا کر کے دے رہے ہیں, تو ہم اپنا کیوں نہ کریں. یہ آپ ہی نے کہا ہوگا. میں نہیں کہا, آپ کی بات صحیح ہے. تو ایگری کیا. لیکن یہ اچھی بات کیا ہے کہ نازیہ, اگر آپ کے ہسبینڈ, آپ کی فیملی آپ کا سپورٹ کرتی ہے تو سنگل فیمیل کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے. آج میں اگر بہت کچھ ہوں تو میری فیملی, میرے ہسبینڈ, میرے بہنیں مجھے ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی. میں آج آپ کو بتاؤں, اور میری دوستیں بہت سپورٹ کرتی رہی. اور دیکھیے آپ جیسے دوست ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک فیمیل ریئل اسٹیٹ میں ایز اے بلڈر بنی ہے تو آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں خواتین ڈر رہی ہیں. ہاں, ڈر بھی رہی ہیں, اور میرے خیال میں سوشل ٹیبوز بہت زیادہ ہے. دے کین ناٹ ٹیل پیپل دیٹ دے آر ورکنگ ان ریئل اسٹیٹ, یا وہ پلاٹ بیچتی ہیں, یا وہ گھر بیچتی ہیں, یا وہ کوئی بھی پراپرٹی کا کمرشل کام کرتی ہیں. لیٹس کم بیک ٹو سینچری وینچرز اگین. یو ٹیل می واٹ پروجیکٹس یو آر ڈوئنگ ان سینچری وینچرز ناؤ. سینچری وینچر جو پہلا ہمارا پروجیکٹ ہے پرائیویٹ کمپنی, سینچری وینچر پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے. اس کا جو فرسٹ پروجیکٹ ہے وہ سینچری وینچر 1, جس میں ہمارے پاس یہ کچھ 4 کنال کا پروجیکٹ ہے. اس میں شاپنگ مال کے 4 فلور ہیں, اس کے اوپر 4 فلور ہوٹل 1 آ رہے ہیں, اس کے اوپر نروانا ہے ایز اے پینٹ ہاؤس, اور روف ٹاپ پہ پہلی بار جو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں واکنگ ٹریک. آن روف ٹاپ
of a tall building. बिल्कुल, इज अ Great. वॉकिंग ट्रैक, इज अ पार्क. So people can. कैफे बना होगा, पूल भी होगा, लेकिन वॉकिंग ट्रैक होगा. वॉकिंग ट्रैक क्यों? लास्ट टाइम कोरोना इतना ज्यादा फैला कि लोग घरों में रह रहे के बंद हो गए थे, पार्क बंद हो गया, लेकिन आपके पास ओपनली आप जाएं. So whoever is living there or working there, they easily can go up and do the walk and can enjoy और nature healthy and रहें stuff. आप. Yes. आप खा खा के हम मोटे हो जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते. चलो हेल्दी लाइफ तो रहनी चाहिए. अक्सर होता है ना अपार्टमेंट बिल्डिंग है, नहीं कई कहते हैं कि यार मैंने नहीं अपार्टमेंट में जाना. जैसे कराची दुबई में बहुत ट्रेंड है, लाहौर में ऐसा ट्रेंड नहीं है. तो जो लाहौर में ये ट्रेंड इसलिए भी सेट वर्टिकल बिल्डिंग अभी इतनी नहीं है. अच्छा देखिए, मुझे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक टाइम पे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि हाई राइज बिल्डिंग. तो मुझे हाई राइज में इसलिए भी अच्छा उनका लगा है कि टेक्निकली जिस तरह हमारी मुआशी सूरत हाल खराब होती जा रही है. आपको पता है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब रियल एस्टेट में हाई राइज बिल्डिंग बनती है या कंस्ट्रक्शन बनती है तो 500 जो आपके डिपार्टमेंट है उसके साथ लिंक होते हैं, उनका रिजक चल रहा होता है. तो हमारे लोग समझते हैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट चल रहा है. वो एक प्रोजेक्ट नहीं चल रहा. देखिए, सरिये वालों का, सीमेंट वालों का काम चल रहा है, वालों का, इंटीरियर वालों का, हर किसी का रिस्क चल रहा है. एंड द लेबर व्हिच यू आर एंगेजिंग. मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज को कंटिन्यू रखे. आप देखिए, 5 मरले का एक घर एक बंदे को दे रहे हैं, और 5 मरले की जगह पे अगर 10 स्टोरी बन रही है तो 10 लोग उस जगह पे रह रहे हैं, तो आपकी जगह तो सुकड़ती जा रही है. तो इस तरीके से करना चाहिए. Now let's talk about the authenticity of not your बल्कि overall projects. There are lots of people जो फाइलें लेके अपनी सारी उम्र की कमाई लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, और बाद में पता चलता है that the project is fake. What's your stance on that, or how people can save themselves from some such sort of scam? आपको मैं देखिए, एक चीज होती है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रुप मैटर बहुत करता है. ठीक है, जिस ग्रुप के साथ चाहते हैं. सेकेंडली आप देखें कि LDAs अप्रूव्ड चेक जरूर करें. वो अगर आपको चेक करें, 4 चीजें आप, मैं खुद जो हमारे अपने प्रोजेक्ट के अंदर है, देखिए आपने एक इन्वेस्टमेंट किया, आप जाके कहते हो कि जी वो बुकिंग होगी 30% डाउन पेमेंट, और बाकी उन्हें कहते हैं इंस्टॉलमेंट हम शुरू कर देते हैं. जी 2 साल में आपका प्रोजेक्ट मिल जाएगा. 2 साल में प्रोजेक्ट नहीं मिलता. 90% प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता. तो प्लीज मैं बार बार कहती हूँ, उसे सुने और समझें. लोगों को कहें, बिल्डर्स को, कि जी आप हमें कह रहे हैं ना 3 साल बाद हमें प्रोजेक्ट मिलना है, 2 साल बाद मिलना है, अगर ना मिला तो क्या होगा? वो कहेंगे कि जी मिल जाएगा. उन्हें कहें जी अगर ना मिला तो आप हमें रेंटल गारंटी कर दें. नहीं, रेंटल गारंटी करें, आप हमें रेंटल दें जो हम दे रहे हैं. अच्छा, दूसरी क्या बात, अगर उन्हें कहें कि वो कहते हैं कि जी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर हम बेचना चाहते हैं और अगर 2 साल बाद ना बिका, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, तो क्या खरीद लेंगे, बाय बैक कर लेंगे? तो हमारे पास ये है कि हम उन्हें कहते हैं कि जो वैल्यू आपने लगाई उसका 10% पे हम आपसे खरीद लेंगे 3 महीने के नोटिस के ऊपर. ये सहूलतें लोग नहीं देते. देखिए, आपने कहीं पे प्लॉट ले लिया, मैं प्लॉट की भी बात करती हूँ, आप प्लंटी जरूर डालें बिल्डर्स को प्लीज. मैं खुद कहती हूँ, हमने अपनी मार्केटिंग की कंपनी बंद ही इसी वजह से की थी कि मैं मुख्तलिफ बिल्डर्स को पैसा ला के दिया, बिल्डर ने खिसका के आगे कर दिया और वो प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बना. मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, लेकिन सबको पता है कि क्या क्या प्रोजेक्ट हो रहे हैं. बट यू नो व्हाट, जैसे ग्रैंड एवेन्यू या ईडन की जब हम बात करते हैं तो जब कंपनी वाज बिग, वहाँ पे तो ग्रुप्स बड़े थे, फिर भी इतने बड़े बड़े लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है. ये देखो, जो ईडन की बात है, ये जरूर चेक करें कि आपका प्रोजेक्ट बैंक प्लज ना हो. जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें, आपको पता है ईडन बैंक प्लज था. आप उनसे कहें, एक लेमैन के लिए ये सब कैसे पता करेगा? लोग कहते हैं ट्रांसफर, उन्हें कहें नहीं जी ट्रांसफर नहीं, आप हमें रजिस्ट्री करके दें. रजिस्ट्री वाला प्रोजेक्ट कभी भी आप देख लेना, फ्रॉड पता कहाँ निकले हुए हैं, जहाँ रजिस्ट्रियां नहीं है. So these are the golden nuggets, I guess, for the general public. कि whenever you are going to take a plot, so please take the registry वाला plot to save yourself. बिल्कुल बिल्कुल. आप कहते हैं ना ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर हो रही, पीछे किसके नाम पे? आपने तो खुद ही फाइल देनी ना, उसको ट्रांसफर करती. लेकिन जैसे वो बने तो रजिस्ट्री जरूर करें. नाज़िया, where do you see Century Ventures 5 years down the road? कहाँ देखती है? मुझे तो लगता है कि यू विल बी डूइंग समथिंग मोर देन. मैं बताऊँ नाज़िया, 2 years बैक अगर देखा जाए तो सेंचुरी वेंचर 1 पहला प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ हमारा, तो अब आप देखिए हम दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं. हमें मालम रोड पे 8 कनाल 2 साइड ओपन पहला प्रोजेक्ट है पूरे पाकिस्तान में, और इसकी हाई राइज और हाइट माशाल्लाह इज़ द टॉप. मैं समझती हूँ हमारे प्रोजेक्ट हाइट पे होगा, क्योंकि 8 कनाल जब आपकी 100 फीट रोड से बड़ा होता है तो आपकी हाइट बड़ी अच्छी मिल जाती है आपको. तो MM आलम रोड मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पूरी जगह में 2 रोड इंटरनेशनल भी मशहूर है, एक MM आलम रोड और एक कराची की तारक रोड.
یہ 2 روڈ مشہور ہیں. تو ایم ایم عالم روڈ از اے فیمس. آپ کہیں پہ بھی رہ رہی ہو تو آپ کے بچے کہیں گے مما ایم ایم عالم روڈ ذرا گھوم رہے. پورا گلبرگ آپ گھوم لیں لیکن آپ نے But you have to come either for food or for shopping or just for going through. تو میں سمجھتی ہوں لگژری کس کو کہتے ہیں. اس واکنگ ڈسٹینس ہر چیز ویل ہو جانا, دس از اے لگژری. یہ لگژری پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا. تو اب دیکھیے کہ میں نے 2 سال بعد سینچری وینچر از اے 99 پلاٹ نمبر 99 از اے سیکنڈ ہمارا پروجیکٹ ہے. اب آگے جا کے ہم سوسائٹی کہہ رہے تو 5 سال بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ نازیہ یہ جو سینچری وینچر کے جتنے کسٹمرز ہیں وہ ہماری فیملی بن جائے. یہ ہم سوچتے ہیں ان کے بچے بھی ہمارے ساتھ چلیں. ابھی بھی ہمارا ممبرشپ کارڈ ہے. ہمارے جو کسٹمر آپ بلیو کریں جو ہمارے پاس کسی ریئل اسٹیٹ کمپنی میں ایسا ہوتا ہے that they allot membership cards? کبھی نہیں. ہمارے ابھی ہم نے شروع کیا اور اس کی لانچ بھی انشاءاللہ یہ اگست کے جو نیکسٹ منتھ آئے گا اس میں لانچ کر رہے ہیں. اور اس میں جو سہولتیں دے رہے ہیں, میں ہمیشہ ہم ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں اور آپ دیکھنا ہمارے بعد لوگ اپنے کلائنٹ کریں گے. نہیں اپنے کلائنٹ پہ پیسہ لگاؤ بھائی, لگانا چاہیے. چھوٹا سا ایک فلاور اور کیک بھیج دینا, کلائنٹ خوش ہو جاتا ہے. تو اتنا ہم نہیں کرتے. ہم آفٹر سروسز نہیں کرتے. جب آنا ہوتا ہے اس وقت ہم کھانا کھلاتے ہیں, اس کے بعد ہم پوچھتے نہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو پھر مطلب یو آر چینجنگ دا ٹرینڈز ان ریئل اسٹیٹ ایز ویل. دیٹس بیکاز یو آر اے وومن اینڈ آئی تھنک سو دیٹ یو کین سی اینڈ یو کین فیل فرام دیٹ پرسپیکٹو نا. بالکل, اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیں میرا آپ کا ایک ریلیشن ہے تو ریلیشن کیئر سے چلے گا. غلطیاں ہو جاتی ہیں, ہم لوگ ججمنٹ بڑی جلدی کر دیں. ملکی حالات جیسے خراب ہوئے, پچھلی دفعہ ہمارے پہ بھی تھوڑی سی پرابلمز آ گئی. تو آپ بلیو کریں تو میں اپنے کسٹمر سے بات کر رہی تھی کہ ہم نے ایک پروجیکٹ تھا, ہم نے کہیں کسی کا پروجیکٹ مارکیٹ کیا تو ہم نے ان کو پیسے دے دیے نازیہ, لیکن انہوں نے ہمیں رینٹ نہیں دیا, ہمیں اپنی جیب سے دینا پڑا. آپ بلیو کریں کوئی مارکیٹنگ فارم ایسا نہیں کرتی اپنی جیب سے رینٹ دے. تو میں نے رینٹ دیا تو ہم نے 2-3 مہینے نہیں دے سکے کیونکہ ہمیں ادھر سے مل نہیں رہا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ لوگوں کو 2 ایئر سے مل رہا تھا, 2 مہینے نہیں ملا تو آپ نے کتنی جلدی جج کر لیتے ہو ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا. بچہ 80% نمبر لے لیتا تو ہم کہتے پاس ہو تو 20% اس نے نمبر نہیں لیا تو 100% نمبر کیسے لے سکتا ہے. تو ہمارے اندر ججمنٹ بہت ہے یار, ہم بڑی جلدی جج کر جاتے ہیں. آپ نے 90% اچھا کام کیا دوستوں کے لیے, 1% ہے نازیہ اچھی نہیں ہے, نازیہ خان نے تو بڑا غلط کام, بڑا غلط کیا. پلیز ججمنٹ کرنا بند کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستانی اور ججمنٹل ناؤ, دیٹس ریئلی ناٹ پاسبل. دیکھیں میں آپ کی پازیٹیو چیزیں دیکھوں گی, ریلیشن کو چلاؤں گی. میں نیگیٹو اگر چیزیں ہوں گی تو وہ اتنی ہیوی نہیں ہے. تو میں سوچوں گی کہ میں ان کو نیگیٹو چیزیں, ہر بندہ آپ دیکھیں ہمارے پروجیکٹ میں ایک اچھی سب سے بات کیا ہے, میرے سیلز والے بچوں میں بھی ہم کبھی کسی پروجیکٹ کی برائی نہیں کرتے, لیکن آپ دوسرے جگہ چلے جو لوگ دوسروں کی کمپنی دوسروں کے پروجیکٹ کی بہت برائی کرتے ہیں. آپ کبھی ڈیمو کبھی بھیج کے دکھا دیں, اگر ہماری ٹیم کسی اور پروجیکٹ کی برائی کر دے, یار ہم پاکستانی ہیں, ہر بندہ پروجیکٹ بنا رہا ہے, پاکستان میں رزق آ رہا ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کرو, کتنی ترقی ہوگی. ہمیں فخر ہوتا ہے. لوگ آپ باہر جاتے ہیں, انڈین میں جا کے بیٹھتے ہیں یا دبئی میں, تو ادھر ہم چند پیسوں کے لیے ہم اپنے پاکستانیوں کی برائی کر دیتے ہیں. اگر آپ برائی کر رہے ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ نازیہ باہر کے لوگ کیسے برائی نہیں کریں گے. سیم یہ بات, آئی ایم سوری کہ آپ 2-3 بھائی ہیں اور آپ کی 2 بہنیں ہیں, اگر آپ اپنے بھائی کی برائی کریں گے تو آپ کے ریلیٹیو سب کی برائی کریں گے. یس, ویری ٹرو. سو اٹس آن انٹرنیشنل لیول, نیشنل لیول, پرسنل لیول, کارپوریٹ لیول. سو وی نیڈ ٹو جسٹ کیپ اے چیک آن آور سیلف. ہمیں خود کے اوپر تھوڑا سا چیک رکھنا چاہیے. ابھی بھی ہماری جیسے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سیاسی صورتحال کو دیکھو, انڈین دیکھ لیں کہ وہ اپنے کبھی بھی لیڈر کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. میں آج بھی ایز اے ریئل اسٹیٹ میں ملک ریاض صاحب نے بے تحاشا کام کیا, لوگوں کے لیے, لوگوں کے گھر بنائے, لوگوں نے رزق, پھر بھی لوگ ان کو ڈنڈے اور پتھر مارتے ہیں, اس کو باتیں سنا رہی ہیں, اس نے فراڈ کر دیا, اس نے یہ کر دیا. پلیز, حالانکہ اس کا ہر پروجیکٹ ڈیلیور ہے. اگر کچھ میں سمجھتی ہوں نازیہ 20% غلط ہو گیا, کوئی غلطی ہو جاتی ہے بندے سے, انسان ہیں ہم, نہیں ایک پروسیجر میں ایک نارمل لاس ہو بھی جاتا ہے. لیکن وہ ہمارے پاکستان میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کتنی کی, وہ تو باہر جا کے پیسہ نہیں انویسٹ کیا. اگر دیکھا جائے تو لگژری اپارٹمنٹ, لگژری گھروں, ولاس کا کانسیپٹ از بائی ملک ریاض. بالکل. اچھا, لیکن آپ یہ چیز دیکھو, کیا انہوں نے باہر جا کے انڈسٹریاں سیٹ کی ہیں؟ وہ انہوں نے پاکستان میں بزنس دیا, پاکستان میں ڈیولپمنٹ کی. تو برائے مہربانی میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں, چاہے ہمارا میڈیا ہے, کوئی بھی ہے, پلیز اپنے لوگوں کو برا مت کریں اندر تک. اگر کوئی برائی ہے بھی ہے تو پلیز کیپ اٹ ود یور سیلف, تھوڑا سا ہولڈ کریں. وہ کسی کے اندر بھی ہے, کوئی ہم فرشتے تو بیٹھے نہیں ہوئے. تو میں کبھی بھی اپنے فیلڈ کے کسی بندے کی برائی نہیں سن رہی ہوتی. نازیہ, ٹیل می 3 qualities a CEO must have. میں سمجھتی ہوں کہ یار سب سے پہلے تو ایز اے CEO دیکھا جائے تو وہ اپنی ٹیم بنائیں. اس کے اندر اگر ٹیم لیڈر ہے تو وہ بہت اچھا. نمبر 1 is team building. نمبر 2 بات ہے کہ وہ لائل رہے,
اپنے کسٹمرز کے ساتھ اور کام کے ساتھ. اگر ہم نے شارٹ کھیلا تو پھر نہیں ہے, آپ کو لانگ ٹرم پلے کرنا چاہیے. نمبر 3, لانگ ٹرم پلے کرنا ہے اور لانگ ٹرم جانا ہے. یہ شارٹ ٹرم والے سی او کبھی آتے کبھی چلے. نمبر 3 میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو بزنس میں بہت اچھی برکت ہوتی ہے. آپ کی نماز تب پوری ہوتی جب آپ نیت کرتے ہیں, پھر ہم نماز ادا کرتے ہیں. واو, گڈ ایگزامپل. میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے کاموں میں نیت صاف رکھیں. Now tell me 3 qualities you think a corporate woman should have, یا وہ لڑکیاں جو ترقی کرنا چاہتی ہیں ان میں وہ 3 کوالٹیز ضروری ہیں. پہلے تو میں بات کرتی ہوں کہ جو خواتین ہیں وہ پہلے تو ڈرے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بڑی بڑی خواتین. I'm talking about general. اب ہماری لڑکیاں تھوڑی سی چینج ہو رہی ہیں. پلیز لڑنے کی بجائے ڈسکس کریں. لڑیں مت, ناراض مت ہوں. آپ کی بات نہیں مانی جا رہی, آپ ڈسکس کریں. آپ انہیں ٹاک ٹو پیپل, کمیونیکیٹ, لاجیکلی انہیں بات سمجھائیں. آپ نے اگر لوگوں کی باتیں سنتے گئے آپ ڈرتی رہیں گی, نہ کریں. آپ فوکس رہیں اپنے کام پہ, جواب وقت کو دے دیں. ویری گڈ. نمبر 1, نو فیئر. بالکل. اور جو میں فیمیل کے لیے ہماری فیلڈ کے اندر پلیز, ابھی بھی میں ایک شو کر رہی, میں نے آپ کو بتایا تھا 14 اگست کے دن ہم نے مطلب کہ اگست کے اندر ہی اسے پلان کیا ہوا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر جو خواتین خوف میں ہیں. مجھے کسی نے کہا آزادی کیا ہے, آپ 14 اگست پہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ تو آپ لوگ, میں نے کہا کہ جی 14 اگست کے اوپر ہم گرین کپڑے تو پہنیں گے اور سبھی وائٹ کپڑے پہنیں گے اور زندہ قوم ہے کنارے لگائیں گے. لیکن ہمارا تھوڑا سا مقصد, یہ دیکھنے والوں کو بھی میں یہی کہوں گی, ہم چھوٹا سا ایک مقصد کر لیں کہ جو اس فیلڈ میں فیمیل اینڈ میل آنا چاہتے ہیں وہ خوف زدہ ہے, ان کی جو قید ہیں اس خوف کے اندر اسے آزاد کرنا, یہ آزادی کا مقصد ہے. بے روزگار, کوئی بھی آپ کے سامنے بے روزگار ہے, آپ کے ارد گرد نازیہ نظر آ رہا ہے, کسی کو رزق چاہیے, اس کو کہیں نوکری دلا دو, یہ بھی اسے آپ نے آزادی دلا دی. بہت زیادہ. آپ کوئی بیچارہ اسے سمجھ نہیں آ رہا میں بزنس کیا کروں, تو آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں تو اس کو دے کے اس کا رزق سٹارٹ کروا دے, یہ بھی آزادی ہے. کسی 2-3 قیدیوں کو آزاد کروا دے, اس کو قیدی کا پتہ ہے, اس کو آزادی کا پتہ ہے کہ آزادی کیا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب خواتین کو, اور جتنے بھی فیمیل ہیں میل ہیں, اگر وہ اس فیلڈ میں آتے, ہر بندے کی جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ روٹی کی طرح ضرورت ہے. میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں. نمبر 2, آپ نے بتانا تھا the quality a girl must have to be a strong woman or a strong corporate woman. 5 منٹس. اچھا, جو ہماری کارپوریٹ والی سائڈ پہ یا فیمیل کوئی بھی کام کر رہی ہیں, میں نے پہلے نمبر پہ جس طرح کہا کہ آپ نے فوکس ڈرنا نہیں ہے, آپ نے ان چیزوں کے رہنا ہے. باقی رہی بات ہے کہ جو دوسری بات آپ کے اندر ہونی چاہیے, آپ نے جو کام کیا ہے نا, ڈبل مائنڈ مت ہو جائیں, کنفیوز مت ہوئیں. کنفیوز نہیں ہونا. ہم ڈر جاتے, اس نے کہا کہ یہ نہ کرو, اس نے کہا ٹھیک ہے یہ نہ کرو, اس نے کہا وہ نہ کرو, تو میں نے کہا میں نے یہ نہیں کرنا, تو پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. تو ایک تو نیت صاف, اپنی سب لوگ اپنی نیت میں کہتی کاموں میں ضرور رکھیں. تو جو میں نے اپنی زندگی کے ساتھ یہی کیا ہے کہ میں نے سنی کسی کے لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہ سنی ہے. ایک میں چھوٹی سی 2 منٹ کی ایک مثال ضرور سنوں گی. ایک بڑا اچھا سا کیسے, ایک آدمی آیا, اس نے پھل لگائے ہوئے تھے, تو اسے کہنے لگے کہ یار آپ نے یہاں تازہ پھل ملتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اچھا یہاں تو ملتے ہی ہیں, تو یہاں ہٹا دو. اس میں کیا. دوسرا آیا, اس نے ہٹا دیا. دوسرا بندہ آیا, اس نے کہا پھل ملتے ہیں یار, تو پھل ہی لگایا, تو یہ پھل ہٹا دو, پھل ہٹا دیا. دوسرے نے کہا یہاں ملتے ہیں, تو یار مل ہی رہے ہیں, بیچ ہی رہے ہو, تو اسے ہٹا دو. تو دنیا تو کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتی. تو اس لیے ہم دنیا کی چیزوں کو نہ کریں, صرف آپ اپنے بہن بھائیوں کو خوش رکھیں, اپنے ماں باپ کو کنوینس کریں, باقیوں کی چھوڑ دیں. یہ تو کمال آپ نے بات کی نا, آپ نے یو ہیو سمپلیفائڈ دی لائف. اپنے اما ابا اور اپنے بہن بھائی ان کو ہیپی رکھیں بس, اور دیٹس آل. مطلب آپ کا ہسبینڈ ہے تو آپ کی جو ہسبینڈ کی فیملی, بالکل آپ کا جو دنیا ہے نا وہ آپ کا گھر ہے, بس اس پہ فوکس کریں. آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں, آپ نے پوری دنیا ٹھیک کر لی. نازیہ, now some short questions. How do you release stress? آپ کے یہاں تو اتنے کروڑ اوپر چلا گیا, اتنے بلین نیچے چلا گیا, وہ بینک کچھ ہو گیا. So how do you manage the stress? میں بتاؤں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ کرسی ہمیں چاہیے. اصل گیم کرسی کی ہے. بچی آتی ہے وہ کہے گی میم آپ کے جیسے گھومنا ہے, آپ جیسا ہونا ہے. کوئی لڑکا کہے گا مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. آپ بلیو کریں, جب فیمیل ہے, جب میل چاہتے ہیں ہم آپ جیسا ہوں, میں کہ چلو یار اچھی بات ہے, یہ رول ماڈل سمجھ رہے ہیں, ہونا بھی چاہیے. جیسے میں نے ملک ریاض کو اپنا رول ماڈل بنایا تھا, یہ سیریسلی بات ہے. جب ٹینشنیں آ رہی ہوتی ہیں نا, تو آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے.
اس فیلڈ کے اندر جو صبر کرتا ہے نا ریئل اسٹیٹ میں وہی آگے جاتا ہے. نہیں تو وہ پنجابی میں مثال کیا ہوتی ہے کہ موسمی بٹیرے وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو اس میں آپ نے ہولڈنگ رکھنا ہے اپنے صبر کو بھی. لوگ آپ کو آ کے نچوڑیں گے, کھا جائیں گے, آپ کا کانفیڈنس لوز کریں گے. بٹ یو ہیو ٹو اسٹے فرم. دیکھیں ملکی حالات ابھی چل رہے ہیں تو ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے کافی ڈاؤن, لیکن آپ نے اسے صبر کرنا. اور یہ بھی میں بتاؤں کسی کا بھی بزنس ہو, صرف ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, پورا سال ایک جیسا بزنس نہیں رہتا. 3-4 مہینے آپ کبھی بھی نکال لیں, آپ کا مئی جون جولائی یہ آپ کا ڈاؤن رہتا ہے پورے سال میں. آپ کا ٹیکس آ رہا ہے, ٹیکس جا رہا ہے, تو آپ کے پیسے نہیں نکل رہے, بینک بھی کہتا ہے نہیں نکالنا, کوئی بھی نہیں نکالا. اگست کے بعد آپ کی اچھی ٹائم آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ 3 مہینے جو مشکل ٹائم آتا ہے, 6 مہینے مشکل آتا ہے, صبر کریں. واٹ از سکسیس ٹو نازیہ وسیم؟ اللہ تعالیٰ نہیں دیے سرے سے. آپ کچھ بھی سوچیں, کچھ بھی کریں, میں سمجھتی میرے پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, آپ کا نصیب ہے. جو آپ کے نصیب میں نا نازیہ وہ آپ کو مل جاتا ہے. ہاں آپ بس یہ ضرور رکھیں کہ اللہ نے کہا ہیلا کرو وسیلہ میں بنوں گا. کچھ کرو, keep on trying. مطلب کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے, جیسے مجھے اور وسیم کو اللہ نے ملا دیا, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اسی طرح یہ ریئل اسٹیٹ میں بھاگتی تھی, مجھے بھاگا کیا, میں پھر بھی اسی میں آئی. تو اللہ نے سوچا تھا جو آپ کے نصیب میں ہے پیسہ ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے میں نے اچھے طریقے سے لینا یا برے طریقے سے لینا. واٹ از ہیپینس ٹو نازیہ وسیم؟ میرے بچے, میری فیملی, میں ان کے ساتھ رہ کے اتنی خوش رہتی ہوں. اور میں میں کبھی بھی بہت دکھی ہوں تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باہر جا کے نکلتی ہوں تو میں بڑی ایزی ہو جاتی ہوں, کوئی دکھ نہیں ہوتا. ہمارے گھر کے رولز ہیں, ہم نے اپنے گھر میں لڑائی نہیں کرنی, بچوں کے سامنے بحث نہیں کرنی. ماشاء اللہ یہ میرے ہسبینڈ کے رولز ہیں. انہوں نے کہا بات نہیں ہونی, بات گاڑی میں ہونی ہے. کیا کبھی کی لوگوں کی باتوں نے آپ کو بہت زیادہ اپسیٹ کیا؟ بہت زیادہ کیا. اس وقت میں اللہ کے سامنے پھر رو رہی ہوتی ہوں. ایز اے فیمیل بہت کیا. بیویوں نے کی پتا, بیویوں نے کی پتا, یہ تو مردوں کو زیادہ پتا ہے. تو میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹ کرنے والے بھی مرد ہے اور برا کہنے والا بھی آدمی ہے. آج ایک چیز بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھانا, آپ کام کر رہی ہیں, میں کام کر رہی, کوئی بھی عورت کام کری, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے کریکٹر کے کبھی بات نہ کرو. اگر وہ کامیاب ہو رہی ہے, آپ ناکام ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ اچھا وہ تو ہوگی ایسی, وہ تو تھی ایسی, میں نے دیکھا تھا ہنس رہی تھی, میں نے دیکھا تھا لال کپڑے پہنے ہوئے تھے. اور پھر مرد, I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. میں 3 بار سوری اس لیے کر رہی ہوں کہ مرد جب عورت کامیاب ہوتی ہے اس لیے پتہ ہے نا عورت سے, اس لیے آگے گئی ہے. تو پلیز, وہ شروع سے ہی ایسی لگتی تھی. آج آپ جب اپنی بیٹی کو عزت دینا چاہتے ہیں تو کسی کی بیٹی کو عزت دے کے دیکھیں اللہ کیسے عزت دے گا اسے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرضہ ہے. آج آپ کسی کی بیٹی کو عزت دے رہے ہو, آپ کی بیٹی کو آٹومیٹک عزت مل جائے گی. اس کے نصیبوں کی فکر مت کرو. If you are getting the same life again, will you be choosing real estate again? یہی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فیوچر یہی ہے, فیوچر یہی ہے میرا. تو آگے مزید بھی آگے, میں تو مشن ہے میرا کہ میں پاکستان کے اندر, میں نے آپ کو اگلی ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم 3 ٹائم کی روٹی کھاتے ہیں نا اور ہم رزق کماتے ہیں, تو اگر عورت کو ہانڈی روٹی پکانی آنی چاہیے نا تو چوتھا کام اسے پراپرٹی آنی چاہیے, چاہے وہ کرے یا نہ کرے. مشن ہے میں آپ کو اگلے 5 سال میں انشاءاللہ 70% عورتوں کو میں پراپرٹی کی اویئرنیس دوں گی. This reminded me of something. یہ نوٹ کریں, ان کے بارے میں سنا ہوا ہے, لاہور کو مرد اتنا نہیں جانتے جتنا ریل اسٹیٹ میں نازیہ جانتی ہیں. یہ سچ بات ہے کیا؟ بالکل. Do you got this comment often? تو کس, so please explain this comment. عورت ریئل اسٹیٹ اور مردوں سے بہتر جانتی ہے, اور ایک مرد نہیں, I mean community of مرد who are the gurus of real estate. یہ دیکھیں, کیا آپ نے بہت پڑھا, کیا آپ نے بہت محنت کی, why this comment? میں سمجھتی ہوں کہ نازیہ کبھی بھی زندگی کے اندر آپ کبھی بھی چیزیں دیکھیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ, اگر آپ کسی کی ایجوکیشن ماسٹرز ہے لیکن اس کے ساتھ 5 سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ اسے آپ زیادہ رکھیں گے. تو مجھے دنیا نے سکھایا پراپرٹی کیا ہے. میں خود کہتی ہوں کہ پراپرٹی کے اوپر میرے سے کسی نے بات کرنی ہو تو ضرور کریں, اور میں سوچ کے کریں. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے, اور تھینک یو سو مچ کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. لوگ ہی آ کے کہتے ہیں کہ باجی اتنا تے بندیاں نہیں پتا جتنا آپ کو پتا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ بھی ہے, اب 70 کے 80% مرد مجھے ہمیشہ شاباش دیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ میڈم ہم آپ کے ساتھ کام کریں. نازیہ باجی میں باجی ہوں, تو نازیہ باجی میں آپ کے ساتھ کام کروں, مجھے خوشی ہوتی ہے جب وہ مجھے باجی کہتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں
اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے جتنے آفس میں جتنی بچیاں ہیں لڑکیاں کام کریں وہ بھی میری طرح بنے کہ لوگ اس میں سے فخر سمجھیں. So thank you Nazia, you know although I've done trillions of interview with top entrepreneurs جتنے billion کا turn over, but ایک دمدار CEO, I'm not specifying women only, مجھے شاید کم ہی ملے. Your message of hope and optimism for youth. لیکن میں سب خواتین کو وہی کہتی جا رہی ہوں جو فیمیل لڑکے یا میل لڑکے بچے جو ابھی ایجوکیشن حاصل کر کے نکلے ہیں, میرا کام یہی ہے کہ پلیز اگر آپ نے سکس سینس یا ریئل اسٹیٹ کو لرن کرنا ہے, بیسکلی ریئل اسٹیٹ کو لرن کرنا سیکھنا ہے, تو میرا آپ سے میسج ہے کہیں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں ضرور. ریئل اسٹیٹ کو یہ نہیں نوکری کے لیے سیکھیں, آپ کے گھر ہے, آپ کی پراپرٹی ہے, اس کو کس طرح آگے چلانا ہے, روٹیٹ کیسے کرنا ضرور, وہ کسی سے بھی سیکھ لیں. Thank you so much Nazia, your love affair with real estate is super amazing and I learned a lot from you. Number one, what I have learned is your passion for work. Number two is your gratitude towards your family is super amazing. And number three is your belief on niyat is also جو کہ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. I hope you guys like the program. دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو خواتین میں بار بار کہتی ہوں کہ گھر بنا سکتی ہیں وہ گھر خرید سکتی ہیں, اور یہی آپ نے ان سب کو سکھانا ہے. سو پلیز واچ دس ایپیسوڈ اور یہ اس ایپیسوڈ کو اپنی ارد گرد ساری خواتین کو ضرور دکھائیے گا. تھینک یو سو مچ.